بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، یہ واقعہ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک بہت ہی شاندار واقعہ ہے، اور یہ واقعہ مامون الرشید کا تھا۔ مامون الرشید کی جو عادت تھی وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرات کرایا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت شکل و لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی میاں ناز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب گفتگو کی تو وہ بھی فصیح اور بلیغ اور عقل مندانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس شخص نے اقرار کیا۔ مامون الرشید نے امتحان لینے کے لیے کہا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا۔ مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے پوچھا، کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں تو وہی ہوں۔ مامون الرشید نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب ہے؟ اس شخص نے کہا، جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوش نصیب آدمی ہوں۔ میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں، اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 مختلف نسخے لکھے، جن میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی، اور میں یہ لے کر کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کی اور ان کو فروخت کیا، تو اس کو بھی نصارہ کے عبادت کے خانوں میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ مجھ سے وہ نسخے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا، اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کے ساتھ کمی بیشی کی۔ ان نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو اس شخص نے ان کو بڑے غور سے دیکھا اور دیکھا کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو انہوں نے قرآن کے وہ نسخے واپس کر دیے اور کہا کہ ان کو ٹھیک کر کے لاؤ۔ اس واقعہ سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اسی لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعے کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کے ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عینیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن مجید میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا، قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن جہاں تورات و انجیل کا ذکر کیا، اس میں فرمایا بِمَسْتَحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، یعنی یہود و نصارہ کی اللہ نے تورات انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہود و نصارہ نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتاب مسخ اور منحرف ہو کر ضائع ہو گئی۔ بخلاف قرآن مجید کے اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس کا حفاظت ہم خود ہی کریں گے، اسی وجہ سے اس کی حفاظت اللہ نے خود فرمائی۔ تو دشمنوں کی 1000 کوششوں کے باوجود بھی اس کے ایک لفظ میں بھی فرق نہ آ سکا۔
یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ تحریر میں بھی فرق نہ آ سکا۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ آج عہد رسالت کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس میں ذرا برابر بھی حرف نہیں بدلا، بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے، جوان، بوڑھے، لڑکے، لڑکیاں موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے۔ کسی وقت بڑے اور بچے اس کی غلطی کو پکڑ لیں گے۔ تو ناظرین اور سامعین، آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ رب رکھا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔